نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما الناس سے ویورز سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ میرے ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد جو ہے اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ میری بھی ہمت افزائی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کتنے لوگ حشم اور ان کی عزت و درجتہ اور ان کے پوزیشن فی بغداد میں بہت اونچے تھے۔ اعلیٰ یعلو کا مطلب اونچا ہونا، حتیٰ کانت یہاں تک کہ تغلب حشمت الاکابر جیسے کہ بڑے لوگوں کی عزت کیا ہے، والامراء اور امراء کی حشمت، ودار الخلافتی اور خلافت کی عزت غالب آ جاتی ہے، اسی طرح ان کی بھی بلند ہو گئی تھی۔ ثم تبرمت نفسہ پھر انہوں نے اپنے آپ میں گھٹن محسوس کی، سیما اور اپنے دل میں انہوں نے گھٹن پریشانی محسوس کی، مما ان چیزوں میں کان فیہ جس میں من الجاہ عزت ہوتی ہے، وکثرت الطلبتی اور زیادہ امید اور طلب ہوتی ہے، یعنی زیادہ چیز کی چاہت ہوتی ہے، ان چیزوں سے انہوں نے کیا ہے گھٹن محسوس کی۔ والاقتدار علی العلوم والتدریسها علم اور اس کی پڑھائی پر قدرت حاصل کرنے میں، وَإِعْتَرَاهُ شَكٌّ فِي الْعُلُومِ اور ان کو علمی چیزوں میں شک لاحق ہونے لگا، وَظَهَرَ لَهُ اور یہ چیزیں ان پر غالب آ گئی، أَنَّهُ لَا مَطْمَعَ فِي سَعَادَةِ الْآخِرَةِ وہ کہ کوئی امید آخرت میں نہیں ہے، إِلَّا بِالتَّقْوَى یعنی تقوی ہی کی وجہ سے آخرت کی خوش نصیبی کی امید ہو سکتی ہے۔ وَكَفِّ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ نفس کو خواہشات سے روکنے سے، وَالْإِقْبَالُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى اور اللہ تعالیٰ پر توجہ دینے سے، اللہ تعالیٰ پر توجہ دینے سے اور الٹی سیدھی چیز کی خواہشات سے نفس کو بچانے سے اور تقوی کے ذریعے سے آخرت کی سعادت کی امید ہی ان پر غالب آ گئی۔ کفان کا مطلب روکنا، نفس کا مطلب دل، ہوا کا مطلب خواہشات، طمع یطمع کا مطلب امید، سعادتن کا مطلب سعید یسعد سے سعادہ خوش نصیب، تقوی وقایقی وقایتن کا مطلب ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ بچانا، یا تقوی یعنی گناہ وغیرہ سے بچنا۔ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِ وَالْمَالِ اور یہ چیزیں جاہ یعنی عزت اور فیمس ہونے اور پیسے کوڑی سے اعراض کرنے، نظر پھیرنے سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ وَفَكَّرَ فِي نَفْسِهِ وہ اپنے دل میں انہوں نے سوچا، یعنی وہ دل میں یہ بات سوچے، فَإِذَا هُوَ مُقْبِلٌ تو وہ عَلَىٰ عُلُومٍ غَيْرُ مُحِمَّةٍ وہ بنا اہمیت والے علوم پر توجہ دیتے، نافعۃ فی طریق الآخرہ جو آخرت کے طریقے میں نفع بخش نہ ہو، مطلب کہ پڑھائی آخرت میں نفع بخش نہ آئی پر وہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وَتَفَكَّرَ فِي نِيَّتِهِ اور وہ اپنے دل میں کیا ہے یہ بار بار سوچتے تھے، تفکر ہے تفکر تفکراً دل میں سوچنا نیت کے معنی میں۔ فَإِذَا هِيَ غَيْرُ تو وہ جو ہے غیر خالصۃ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وہ اللہ کی رضا کے لیے خالص نہیں ہوتی۔ فَتَيَقَّنَ تو ان کو یقین ہو گیا کہ أَنَّهُ عَلَىٰ خَطْرٍ کہ وہ کسی مصیبت میں ہیں۔ وَلَمْ يَزَلْ وہ برابر يُفَكِّرُ فِي مُفَارَقَةِ بغداد وہ بغداد سے الگ ہونے کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ وَتَرْكِ التَّدْرِيسِ تقریباً مِنْ 6 أشهر مہینے کے آس پاس پڑھائی چھوڑنے کے فکر کرنے لگے۔ وَأَوْرَثَ ذَلِكَ حُزْنًا فِي الْقَلْبِ يُورِثُ ایراث کا مطلب ہوتا ہے سبب بننا، حزناً یعنی یہ بات غم کا سبب بنا، فی القلب دل میں، حزناً فی القلب کا مطلب ہوتا ہے ہارٹ اسٹریس دل کی بیماری، معَهُ الْحَزْمُ اسی کے ساتھ ان کے حازم
ان کو ڈائجیشن پرابلم ہوئی، ہاضمہ وتعدى خراب إلى ہو گیا، ضعف القوة ہاضمے نے کمزوری میں اضافہ کیا، یعنی حد پار یہی کر سا دیا۔ یہاں تک اطباء ان سے مایوس ہو گئے۔ واشارو ان لوگوں نے ان کو بالترویح آرام کا مشورہ دیا۔ وخف علیہ الاعراض ان کے لیے مال اور پیسہ کوڑی اور فیمس ہونے سے الگ تھلگ ہونا، منہ پھیرنا، خف علیہ آسان ہو وفرق گیا، ما کان معه من الماء، اب وہ مال سے الگ ہو گئے، ما کان معه جو ان کے ساتھ تھا، ولم يدخر اور انہوں نے جمع کیا، الا قدر الکفاف صرف کھانے بھر کا، قدر الکفاف وحج البیت الحرام اور انہوں نے بیت حرام کا حج کیا، ثم دخل الشام پھر شام آئے، واقام به اور وہاں قریبا من سنتین 2 سال ٹھہرے، لا شغل لہو ان کے پاس صرف العزلہ گوشہ نشینی، والخلوہ اور تنہائی، والریاض بزرگی، والمجاہدہ اور نفس پر کنٹرول کرنا، واشتغالا بتزکیۃ النفس اور دل کی صفائی، وتہذیب الاخلاق اور اخلاق کو سدھارنا، وتصفیۃ القلب لذکر اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے دل کا صاف کرنا، یہی کام صرف متوجہ پھر وہ الی بیت المقدس بیت المقدس کی طرف، فجاورا بہی مدتاً تو ایک مدت تک وہ اس کے پڑوسی رہے، جاورا یجاورو کا مطلب پڑوسی رہنا، ثم عادہ یہاں پر عادہ کا لفظ جو ہے وہ چھپنے میں چھوٹ گیا ہے، ثم عاد الی دمشق پھر وہ دمشق لوٹے، واعتکف بالمنارۃ الغربیہ من الجامع اور وہ جامع ازہر کے اس عجیب و غریب منارے پر رہے، یعنی اعتکاف کیا وہیں ٹھہرے، مصنفہ اور انہوں نے التصانیف المشہورہ مشہور کتابوں کو چھاپا، التی لم یسبق الیہا جس کا پہلے بیان ہو چکا ہے، جیسے مثل احیاء العلوم علوم الدین یہ ان کی کتاب کا نام ہے، وصادفہ پھر اچانک دخولہ یوماً ایک دن وہ المدرسۃ الامینیہ مدرسہ امینیہ کی طرف پہنچے، فوجدہ تو انہوں نے المدرس ایک پڑھانے والے کو پایا دیکھا، یقول وہ کہہ رہا تھا، قال الغزالی الغزالی و امام غزالی فرماتے ہوا یدرس من کلامہ اس حال میں کہ وہ ان کے کلام میں سے پڑھ رہا تھا، فخشیہ الغزالی امام غزالی علی نفس اندر العجبہ گھمنڈ آنے سے ڈرے، خشیہ یخشا کا مطلب ڈرنا، خوف خدا کا مطلب گھمنڈی تکبر، ففارقہ تو انہوں نے دمشق کو چھوڑ دیا، واخذ یجول فی البلاد وہ شہر شہر سفر کرنے لگے گھومنے لگے، جالا یجول جولن کا مطلب گھومنا، یہ افعال مقاربہ ہے، اخذہ تفیقہ آپ نے پڑھا ہے، یہ اخذہ ہے اور یہ مضارع ہے یجولو، ٹھیک ہے، تو وہ چکر لگانے لگے، فدخل منہا الی مصر پھر وہاں سے مصر آئے، ثم توجہ پھر وہاں سے الی الاسکندریہ پھر اسکندریہ آئے، توجہ الی کا مطلب رخ کرنا یعنی وہاں پہنچ گئے، فاقام بہا مدتاً قام بہی کا مطلب ٹھہرنا مکثا کے معنی میں، فاقام بہا مدتاً پھر بہت دنوں تک وہاں رکے، واستمر یجول فی البلدان پھر وہ کنٹینیو شہر شہر گھومنے لگے سفر کرنے لگے، ویزور المشاہدہ اور اینٹکس چیزوں کو دیکھنے لگے، ویروز نفسہ اور اپنے آپ کو سدھانے لگے یعنی اپنے آپ کو فرما بردار اطاعت گزار بنانے لگے، ویجاہدھا اور اپنے آپ سے جہاد کرنے لگے، واستفادہ اور انہوں نے من صحبت الشیخ ابی علی المفاردی کی صحبت سے استفادہ کیا یعنی اس سے فائدہ اٹھایا، ان کے ساتھ رہنے سے ان نے فائدہ حاصل کیا، وانکشفت علیہ تو ان پر امن و حکم کچھ علم اور کچھ سمجھداری کی باتیں ظاہر ہوئی، انکشفہ کا مطلب ظاہر ہونا، وعلت مدارکہ اور ان کی صلاحیت بڑھی، علی یعلو کا مطلب بڑھنا،
وعاد الی الوطن، پھر اپنے ملک ریٹرن ہوئے، وآثر العزلہ، اور انہوں نے گوشہ نشینی کو، الگ تھلگ رہنے کو ترجیح دی، یعنی اسی کو اپنا لیا۔ آثر یوسر ایثارا، اس کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا، سیٹسفائی کرنا۔ وَأَلْزَمَ بِالْعَوْدِ إِلَىٰ نیساپور وَالتَّدْرِيسِ بِهَا فِي الْمَدْرَسَةِ النِّظَامِيَّةِ، مدرسہ نظامیہ میں پڑھانے اور نیساپور کی طرف لوٹنے پر الزمہ وہ مجبور ہوئے۔ الزمہ بہی کا مطلب مجبور ہونا، اکرہ علی کے معنی میں۔ فَأَجَابَ إِلَىٰ ذَلِكَ، تو انہوں نے بار بار کی اس بات کے آنے کو قبول کیا۔ وَدَرَّسَ مُدَّةً يَسِيرَةً، اور ایک لمبی تھوڑی دنوں تک انہوں نے وہاں پڑھایا۔ وَكُلُّ قَلْبِهِ، اور ان کا دل مُعَلَّقٌ مِّمَّا، ان چیزوں میں لگا ہوا تھا، فَتَحَ عَلَيْهِ، جس پر من الطریق، اس سے راستہ کھلتا ہو۔ مطلب کیا کہنا چاہ رہے، یعنی ان کا دل انہی علوم میں لگا رہتا تھا جس سے کوئی نئی بات سمجھ۔ ثم رجع، پھر وہ الی مدینۃ طوس، طوس شہر آئے۔ واتخذ الی جانب دارہ، انہوں نے اپنے گھر کے ایک کونے کو لیا، مدرسۃ للفقہاء، فقہاء کے مدرسے کے لیے، وزاویۃ للصوفیہ، اور صوفیہ کے خانقاہ کے لیے، ووزع، اور وہ ٹائم کو علی وظائف من ختم القرآن، قرآن کے کمپلیٹ کرنے کے ڈیوٹی پر تقسیم کر دیا، ومجالست ارباب القلوب، اور دلدار لوگوں کے مجلسوں کی ڈیوٹی پر اپنے آپ کو کیا ہے تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ ودرس لطلبۃ العلم، اور طالب علم کو پڑھانے کے لیے اپنے وقت کو کیا کر دیا، بانٹ دیا۔ وادامت الصلاۃ، نماز کی پابندی، والصیام، روزے کی پابندی، وسائر العبادات، اور تمام عبادات کے کام کو انجام دینے کی ڈیوٹی پر اپنے وقت کو بانٹ دیا۔ بحیث، اس طور پر کہ لا تخلو لحظۃ من لحظاتہ، ان کے ٹائمز میں سے کوئی بھی منٹ خالی نہیں ہوتا، ولحظات من، اور ان لوگوں کا کوئی بھی منٹ جو ان کے ساتھ رہتے تھے فائدے سے خالی نہیں رہتا تھا، الی ان، یہاں تک کہ انتقل الی ربہ، وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، یعنی وہ اس دنیا سے پردہ ہو گئے، فی یوم الاثنین، یعنی سوموار کے دن 14 جمادی الاخر 505 ہجری میں۔ قال اخوہ، ان کے بھائی احمد کہتے ہیں، لما کان یوم الاثنین، یہاں پر خمیس غلطی سے چھپ گیا ہے، یوم الاثنین، جب سوموار کے دن وقت الصبح، صبح کا وقت ہوا، تو توضأ اخی، میرے بھائی ابو حامد محمد نے وضو کی، وصلی، اور نماز پڑھی، وقال، اور کہا، علی بالکفن، کفن کو لاؤ، فاخذہ، تو انہوں نے اس کو لیا، وقبلہ، اور اس کو چوما، ووضعہ علی عینیہ، اور اس کو اپنے دونوں آنکھوں پر رکھا، وقال، اور کہا، سمع، ان دونوں نے، وطاعتی للدخول علی الملک، بادشاہ کے پاس جانے کی اطاعت کے بارے میں سنا، ثم مد رجلیہ، پھر انہوں نے اپنے دونوں پیر کو پھیلایا، واستقبل القبلہ، قبلہ رخ ہوئے، ومات قبل الاسفار، اور روشنی ہونے سے پہلے دنیا سے گزر گئے، وکانت خاتمۃ امرہ، اور ان کے حکومت کا خاتمہ، واقبالہ علی حدیث الرسول ومجلسۃ اہلہ، اور ان کے گھر والوں کی مجلس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر توجہ دینے کی وجہ سے، امرہ، ان کا معاملہ کیا ہو گیا، خاتمۃ، ختم ہو گیا، ومطالعۃ الصحیحین البخاری و مسلم، مسلم اور بخاری کا مطالعہ بھی ختم ہوا، ومات کتاب الصحیح البخاری، اور صحیح البخاری کی کتاب بھی علی صدرہ، ان کے سینے کے ساتھ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کان الغزالی، امام غزالی رحمہ اللہ، شدید الذکاء، بہت ہی ذہین، شدید النظر، اچھی نظر والے، یعنی غور و فکر والے، عجیب الفطرہ، عجیب و غریب فطرت والے، سوچ سمجھ والے، عالی الہمہ، حوصلے مند،
مفتر الادراکی بہت ہی سمجھدار، قوی الحافظتی بہت ذہین، بعید الغیور بہت سمجھدار دور اندیش، غواصاً علی المعنی الدقیق چھوٹے چھوٹے امپورٹنٹ چیز پر غور کرنے والے، ومناظراً قوی الحجہ اور مضبوط دلیلوں کے ساتھ مناظرہ کرنے والے تھے۔